وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اللہ ذو جلال کی قسم کہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ان دو کلمات پڑھنے سے انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی، اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی۔ اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازم اکثر من لا حول ولا قوة الا باللہ، یا عبد اللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ۔ لو جی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ اس خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کا بھی تذکرہ کیا، اور وہ ذکر کون سا ہے جس کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تمنا اور تڑپ 1400 سال سے لوگ کرتے آئے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اولادوں کو بھی کروانی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری سانس جاری ہوں اور ختم ہو رہے ہوں اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، ادھر کلمہ جاری ہوگا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں نا، وہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا، تو جب اس کی جان نکلنے لگی تو اس کو لوگ کہتے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے هذا القماش بدرہمین وهذا القماش ب10 دراہم، یہ 2 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا ہے۔ وہ کہیں کلمہ پڑھو، اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا۔ شراب نوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، تو آگے سے کیا کہتا؟ اشرب انت ثم اسقنی، پہلے تم خود پی لو پھر مجھے پلانا، اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا۔ جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں، موت کے وقت وہی یاد آتا ہے۔